ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے خلاف کارروائی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مثالی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے معاملے میں وزیر اعظم مودی اور راہل گاندھی کی تقریروں پر بی جے پی اور کانگریس کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ہندوستانی الیکشن کمیشن نے بی جے پی صدر جے پی نڈا اور کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے سے 29 اپریل تک جواب طلب کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم مودی کی شکایت الیکشن کمیشن سے کی تھی اور بی جے پی نے راہل گاندھی کے بارے میں شکایت کی تھی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی کو ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ پاکستان سے موصولہ خبروں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی فیئر ٹرائل کی درخواست پر احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے بڑا حکم جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیات کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے۔ ایسے بیانات انصاف کی فراہمی کے عمل میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ کوڈ ڈیکورم اور فیئر ٹرائل کے تقاضوں کا خیال رکھنا عدالت کی ذمہ داری ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام جیل عدالت کو عید سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کریں۔ ملزمان ریاستی اداروں اور ان کے افسران کے حوالے سے اشارے سے بھی سیاسی اشتعال انگیز متعصبانہ بیانات نہیں دیں گے۔ حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ ٹرائل کی عدالتی کارروائی کے درمیان والے ملزمان کے بیانات میڈیا رپورٹ نہیں کرے گا۔ پراسیکیوشن ملزمان اور ان کے وکلاء دوران سماعت اشتعال انگیز سیاسی اور متعصبانہ بیان نہیں دیں گے جو کوڈ ڈیکورم مجروح کریں۔ فیملی ممبرز اور دوسرے وکلاء جو کورٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ایسی بیان بازی نہیں کریں گے۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہوں وہ شائع کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ آرڈر پیمرا گائیڈ لائن کے ساتھ مشروط ہے جس کے تحت زیر التوا کیسز پر بات کرنا ممنوع ہے۔ پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق ملزم کا سیاسی بیان لیگل رپورٹنگ میں نہیں آتا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کے دورہ اسلام آباد کو بہت اہمیت کا حامل اور کامیاب دورہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے راستے نکل آئیں گے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ تکمیل کے مراحل عبور کر لے گا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کے دورہ اسلام آباد اور اس دورے میں پاکستان کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بہت کامیاب دورہ تھا اور ہم اس دورے کے نتائج سے مطمئن ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کی تقویت کے حوالے سے امریکہ کی تشویش کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم بیرونی مخالفتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے، چنانچہ صدر رئیسی کے دورے سے اگر کسی کو بھی درد یا تکلیف ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دراصل پاکستان کے عوام کی تکلیف کا مداوع ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ پاکستان ایک سال کے اندر پاکستان میں نمایاں تبدیلی لے کر آئے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ یہ حکومت ایک سال کے اندر پاکستان میں نمایاں تبدیلی لے کر آئے گی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے راستے نکل آئیں گے، منصوبہ تکمیل کے مراحل عبور کر لے گا۔ خواجہ محمد آصف نے اپنے بیان میں مشترکہ چیلنجوں سے مقابلے کے لیے علاقے کے ملکوں میں اتحاد کی ضرورت پر تاکید کی اور کہا کہ مغرب کا دوہرا رویہ اور اسرائیل کے لیے مغربی ملکوں کی بے چوروں چرا
حمایت سے علاقے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں بد امنی ہے، یہاں بڑی طاقتوں کی مداخلت بڑھ گئی ہے، ہمیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر ضرور جمع ہونا چاہیے۔ ایسے حالات میں ایران کے صدر کا دورہ پاکستان بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ خواجہ محمد آصف نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں برادر اسلامی ملک مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے اور اس تعلق سے اپنے تعاون میں مصمم ہیں۔ خواجہ محمد آصف نے غاصب صہیونی حکومت کے لیے مغربی محاذ کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی حمایت کرنا پاکستان کا فرض ہے۔ جو نسل کشی آج کل غزہ میں ہو رہی ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رفح پر جارے صہیونی فوج کے حملے میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ کم سے کم 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ جنوبی غزہ میں واقع مشرقی رفح کے النجار ہسپتال کے اطراف میں ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ڈرونز اور لڑاکا طیاروں نے رفح کے شمال مغرب میں واقع علاقے الحشاشین اور غزہ کے جنوب مشرق میں واقع خان یونس کے علاقے الفخاری پر بمباری کی ہے، جس میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے بھی غزہ شہر کے جنوب میں الزیتون کے علاقے پر صہیونی حکومت کے فضائی اور توپ خانے کے حملوں کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق رفح میں موجود فلسطینی صحافی محمد بسام الجمال رفح کے مشرق میں واقع علاقے الجنینہ پر گزشتہ رات صہیونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس رپورٹر کی شہادت کے ساتھ ہی 7 اکتوبر کو غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے حملوں کے آغاز سے اب تک غزہ میں میڈیا کے شہداء کی تعداد 141 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی پٹی میں سرکاری انفارمیشن آفس کے اعداد و شمار کے مطابق صہیونی حکومت نے گزشتہ 200 دنوں میں 3025 مرتبہ قتل عام کا ارتکاب کیا، جس میں 41,183 فلسطینی شہید یا لاپتہ ہو گئے اور ان شہداء میں سے 34,183 شہیدوں کو ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا اور 7,000 ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 77,147 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے ترجمان نے غزہ پٹی میں اجتماعی قبریں ملنے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی کمیشن کے ترجمان پیٹر اسٹرانو کے برسلز میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تاکید کی کہ ہمیں خان یونس اور الشفا اسپتال میں اجتماعی قبریں ملنے پر سخت تشویش ہے اور ہم اس کی آزادانہ تحقیقات کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں انجام پانے والے وحشیانہ قتل عام کو انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزی کا نام دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں آزادانہ تحقیقات اور جواب دہی اہم ہے۔ اسٹرانو نے مزید کہا کہ غزہ یا دوسری کسی بھی جگہ کے سلسلے میں یورپی یونین کا رویہ ایک رہا ہے اور اسی بنا پر ہم جنگ بندی چاہتے ہیں تاکہ جھڑپیں ختم ہوں۔ یورپی کمیشن کے سینئر ترجمان ایسی حالت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی میڈیا ذرائع نے ابھی حال ہی میں صہیونی حکومت کی پسپائی کے بعد خان یونس کے ناصر ہسپتال میں ایک اور اجتماعی قبر ملنے کی خبر دی تھی۔ اس اجتماعی قبر سے 73 فلسطینی شہداء کے جنازے ملے ہیں۔ فلسطینی ٹی وی چینل القدس نے رپورٹ دی ہے کہ خان یونس میں ملنے والی اجتماعی قبروں سے اب تک 283 جنازے نکالے جا چکے ہیں۔ غزہ پٹی کے شہری دفاع کے ادارے نے بھی اعلان کیا ہے کہ ناصر اسپتال میں 3 اجتماعی قبریں ہیں، جن میں اندازے کے مطابق سینکڑوں شہداء کے جنازے ہیں۔ صہیونی فوج نے اپنی وحشیانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر آج بھی حملے جاری رکھے۔
فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کے حملے میں غرب اردن کے علاقے طول کرم میں ایک فلسطینی نوجوان کے ہاتھ پر شدید چوٹ آئی ہے۔ اسی طرح صہیونی فوج نے مشرقی رام اللہ کے برقہ نامی گاؤں پر حملہ کر کے اس گاؤں کے گھروں کے سامان تباہ کر دیے۔ شہر رام اللہ میں بھی صہیونی فوجیوں نے ایک جوان پر فائرنگ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کے خلاف تل ابیب میں ہو رہے مظاہروں میں تشدد پھوٹ پڑا۔ صہیونی آباد کاروں نے بدھ کی رات کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے اجتماع کر کے حماس کے ہاتھوں قیدی بنائے گئے صہیونیوں کی فوری رہائی اور فلسطینی مزاحمت کے ساتھ فوری جنگ بندی کے سمجھوتے پر دستخط کا مطالبہ کیا۔ قیدیوں کے اہل خانہ نے صہیونی حکومت کی داخلی سلامتی کے وزیر ایتا مار بن گویر کے خلاف بھی نعرے لگائے اور پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور تنازع کے فریقین کی طرف سے مجوزہ تجاویز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ صہیونی میڈیا نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں اور صہیونی کالونیوں پر حزب اللہ کے مسلسل حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کریات کمونہ بھوتوں کا شہر بن گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی حمایت اور جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی فوجی کارروائیوں سے کریات شومانہ روحوں کے شہر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ صہیونی میڈیا رپورٹوں میں اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ شہر کریات شمونہ میں کوئی ایمرجنسی مرکز موجود نہیں ہے، کہا گیا ہے کہ اس شہر میں رفت و آمد اتنی کم ہو چکی ہے کہ بلدیہ نے سگنل لائٹوں کو آف کر دیا ہے اور وہاں صرف ایک سپر مارکیٹ کھلی ہوئی ہے جو دوپہر کے وقت بند ہو جاتی ہے اور بھیڑیے اور دیگر درندے جانور کھلے عام گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے